نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت 177 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکی یہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا یہ یقیناً نیکی ہے، رائچس ڈیڈ ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف نیکی بس یہی ہے، یا کوئی یہ سمجھے کہ یہ قطعاً نیکی ہی نہیں ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہو سکتے ہیں. کسی خاص رخ پہ اپنے آپ کو رکھنا، مثال کے طور پہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، یہ یقیناً نیکی ہے. اب اگر کوئی ایک ایکسٹریم پر جا کر کہے کہ بس صرف نیکی یہی ہے تو بھی غلط کہہ رہا ہے. کوئی دوسری ایکسٹریم پر جا کر کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو یا کہیں اور رخ کرو، اللہ ہی کو تو یاد کر رہے ہیں، اللہ تو ہر طرف موجود ہے. تو خانہ کعبہ کے بجائے ہم مثال کے طور پہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں یا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی. کرنا ہے، رخ تو کرنا ہے، یہ بھی نیکی کی ایک قسم ہے، لیکن صرف نیکی یہی نہیں ہے. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف. تو بات نیکی کی آ رہی ہے. نیکی انسان کو سکون پہنچانے والی چیز ہے. جیسے کہ جسم کی غذا کھانا ہوتی ہے، اسی طرح روح کی غذا کچھ گڈ ڈیڈ کرنا ہوتا ہے، کوئی اچھا عمل کرنا، یہ انسان کی ضرورت ہے. جو کام انسان کو سکون پہنچائے، اس کے ضمیر کو تسلی دے، اس کے کانشنس کو سوتھ کرے. چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. آپ ایک بھوکے جانور کو یا پیاسے جانور کو پانی پلائیں، بلی ہے میاؤں میاؤں کر رہی ہے، آپ جاتی ہیں اور پیالی کے اندر یا پلیٹ میں دودھ لا کے اس کے سامنے رکھتی ہیں اور اس بلی کو دودھ پیتا دیکھ کر آپ کو ایک سکون کا احساس ہوگا. کسی بھوکے انسان کو کھانا آپ کھلاتی ہیں، اس کو کھانا کھاتا دیکھ کر اس کو دیکھنا بھی انسان کو بڑا ہی تسکین اور سکون کا سامان کر دیتا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے. ہر انسان میں ارسپیکٹو، اس کو چھوڑ دیجیے ایک طرف کہ وہ دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے، اس کو اچھا انسان سمجھا جاتا ہے یا برا انسان سمجھا جاتا ہے، وہ ریلیجس ہے یا نہیں ہے، کسی دین کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ارسپیکٹو سب کی فطرت کا تقاضا ہے. اگر وہ اپنے ساتھ سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اپنے ضمیر کو تسلی ان کو دینی ہوگی، اور اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھا عمل کرتے ہیں. معاشرے کو اگر ہم تقسیم کریں، ایک براڈ ڈویژن کریں، تو ہم 4 درجوں میں، 4 کیٹیگریز میں معاشرے کے لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے نچلے گروہ سے ہم شروع کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہ کرائمز کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، مجرم، کسی بھی معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے. ان کو لے لیجئے، کیا وہ اچھا عمل کرتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. چور ڈاکو یا جن کو ہم کہتے ہیں پیشہ کرنے والی عورتیں، ان کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ عمل تو ہمیں کرنا ہے اچھا. چور ڈاکوؤں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا خیال کرتے ہیں. کسی اور علاقے پہ جا کے ڈاکہ ڈالیں گے، لیکن جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں ان کو نہیں لوٹیں گے. یہ ان کے ہاں ایتھکس ہیں، خیال رکھا جاتا ہے اس چیز کا. اسی طرح یہ جو پک پاکٹس ہوتے ہیں، جیب کترے، ان کے بھی گینگز ہوتے ہیں، یا اکیلے تو کام نہیں کرتے، ان کا بھی کوڈ آف آنر ہے. یہ ایک دوسرے کی جیب نہیں کاٹیں گے، اور جو بھی پیسہ ان کو ملے گا، ان کے ہاں ایمانداری کیا ہے
کسی کی جیب تو کاٹ لی، لیکن ایمانداری یہ ہے کہ اپنے استاد کے ہاتھ پر وہ سارا پیسہ رکھ لیا جائے. ایک پیسہ یہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اس میں سے. یہ ان کا ہے، ایک کوڈ آف آنر ہے، اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کو وہ اچھا عمل سمجھتے ہیں، ایمانداری سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ جو پیشہ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد کرتی ہیں، کہیں سبیل لگا دیتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے ہاں بھی کام ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ اچھے کام ہوتے ہیں. تو یہ وہ طبقات معاشرے کے جن کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اب اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں جن کو کہ اچھا سمجھا جاتا ہے. دیکھیں، یہ تو مجرم تو کم ہی ہوتے ہیں نا کسی بھی معاشرے کے اندر، بہت نیک بھی کم ہی ہوتے ہیں. جو بلک ہوتا ہے معاشرے کا وہ عام انسان، مجھ آپ جیسے، جو نہ مجرم ہوتے ہیں اور نہ بہت متقی ہوتے ہیں، کہیں بیچ میں ایک عام دنیا دار دیندار قسم کے لوگ جن کو کہ شریف کہا جاتا ہے، باعزت کہا جاتا ہے. وہاں بھی اچھے کام کرنے کا رواج ہے. عام لوگ جو ہوتے ہیں، مسلمانوں میں ہم اگر دیکھیں، عام لوگ، عام مسلمان نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ، عمرہ، سب کچھ کریں گے. دینی اداروں میں، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، ٹھیک ہے، اور کھانے بھی کھلوائیں گے، مسجدوں میں افطاریاں بھی بھیجیں گے. کچھ ایسے خاندان بھی پائے جاتے ہیں جن میں وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے ایک بچے کو حافظ ضرور بنائیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ نیک کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی میں یہ کیا ہے، دو سائملٹینیس لگتا ہے لائفز چل رہی ہیں. جیسے ہم نے چوروں کی بات کی، ہم نے جیب کتروں کی بات کی. نیکی کا ایک تصور اپنی جگہ چل رہا ہے اور باقی گناہ جو ہیں، برائیاں، وہ اپنی جگہ چل رہی ہیں، کنٹینیو ہو رہی ہیں. تو یہ زندگی لگتا ہے کہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک نیکی کرنے والا حصہ، اچھے کام کرنے والا حصہ، ایک برے کام کرنے والا حصہ. تو یہ جو طبقہ ہے جس کو ہم عام نیک لوگ یا عام باعزت لوگ کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک تصور نیکی کا موجود ہے جس کی ہم نے بات کی، نماز، روزہ، قالین بچھوانا، مسجدوں میں افطاریاں، کھانے بھیجنا، ایک آدھ بچے کو حافظ بنانا. یہ اچھے کام کریں گے، زندگی کے ایک حصے میں یہ کام کریں گے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو اگر کاروبار کرنے والے لوگ ہیں تو اسمگلنگ بھی کریں گے، ملاوٹ بھی کریں گے، کاروبار میں جھوٹ اور سود بھی شامل ہوگا. یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. خواتین ہیں، ان کی غیبت کریں گی، رحمی رشتے کاٹیں گی، طنز اور طعنے پر زبانیں تیز ہوں گی، وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. وراثت میں حق تلفی کر لیں گے، کسی کا حق مار لیں گے یا بیٹیوں کو وراثت نہ دیں گے. تو یہ دو زندگیاں یا ایک زندگی کے دو حصے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اب ٹاپ پر دینی طبقہ ہوتا ہے، ریلیجس طبقہ ہوتا ہے. اس میں عالم ہوتے ہیں، مفتی ہیں، مسجدوں کے امام ہیں. یہ لوگ دین کے ریچولز کے بارے میں، مظاہر دین، مظاہر سمجھتی ہیں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، ریچولز، ریچولسٹک ایسپیکٹ آف ریلیجن. مظاہر دین کے بارے میں بہت حساس، بہت سینسٹیو. داڑھی کی لمبائی کتنی ہو، نماز میں کیا پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں بہت محتاط، بہت حساس. لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی بڑی اخلاقی خرابیاں، اخلاقی برائیاں موجود ہیں. ہو سکتا ہے سخت دل ہوں، معاشرے کے دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات کا درد نہ ہو ان کے دل میں، بات کرنے میں نرمی نہ محسوس ہوتی ہو، دوسروں کے احساسات کا احترام نہ کرتے ہوں. تو ریچولز تو ہیں، ریچولز ہیں، لیکن اسپرٹ نہیں ہے. دین کے مظاہر تو ہیں، دین کی روح موجود نہیں ہے. عجیب سا مکسچر ہے. تو یہ تین طبقات ہم نے ڈسکس کیے. ایک اور طبقہ ہوتا ہے جدید تعلیمی یافتہ لوگوں کا. ایجوکیشن جن کے پاس ہوتی ہے، ایلیٹس ہوتے ہیں ایجوکیشن میں، پروفیشنل، تھرا پروفیشنلز جن کو کہا جاتا ہے. کوئی سی ای اوز ہیں کہ ایم ڈیز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ گڈ پروفیشنل پیپل. ان کو ذرا دیکھیے، ان کے پاس عام طور پہ
اعلیٰ ڈگریاں ہوتی ہیں، باہر کے یونیورسٹیز، باہر کے کالجز سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. جو ملک کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشنز چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ورک ایتھکس کے بارے میں بہت محتاط ہوں. گڈ ڈیڈ ان کے ہاں یہ ہے کہ وقت پر پہنچیں، وقت کی پابندی ہونی چاہیے، ادھر سے ادھر ایک منٹ نہ ہو. بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے. ان کے ورک ایتھکس میں یہ بات شامل ہے کہ بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. اخلاق بھی بڑا عمدہ، بات کرنے کا طریقہ بڑا اچھا، کلچرڈ اور سویلائزڈ. ڈگنیٹی آف لیبر بھی ان کے ہاں ہے. اپنے ڈرائیور سے بھی بات کریں گے تو نہایت تمیز سے. تو یہاں کیا محسوس ہوا آپ کو؟ نیکی کی روح ہے، رائچس اسپرٹ موجود ہے. لیکن جہاں تک نماز کا، روزے کا، پردے کا، ان چیزوں کا تعلق ہے، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. کہتے ہیں بھائی یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ریلیجن از اے پرسنل میٹر، بس جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، اچھے انسان بنو. یہ کیا نیٹ پکنگ میں لگے رہتے ہو کہ یوں نماز اور وقت پر نماز ہے تو ہے، نہیں تو نہ بھی صحیح. تو یہاں پر کیا محسوس ہوا کہ ریچولز نہیں ہیں، ریچولز کی اہمیت نہیں ہے. جو پہلا طبقہ ڈسکس کیا تھا ہم نے دیندار لوگوں کا، علماء وغیرہ کا، وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک جسم ہے جس میں کہ روح موجود نہیں. ایک جسم کی طرح ہیں، ریچولز تو ہیں، نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن روح نہیں ہے، اسپرٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ جو پروفیشنلز والا طبقہ ہم نے ڈسکس کیا، ایجوکیشنل ایلیٹس کا طبقہ جو ہم نے ڈسکس کیا، یہ ایسے ہیں جیسے کہ روح ہے لیکن جسم نہیں ہے. تو دونوں میں کیا چیز مشترک ہے، کیا چیز کامن ہے؟ روح اور جسم علیحدہ علیحدہ. اور یہ تو موت کی نشانی ہے. اور ان دونوں طبقات میں آپ کو ریجڈٹی بہت ملے گی. یہ جو پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے یہ کم ریجڈ نہیں ہے، یہ کم سخت نہیں ہے اپنی باتوں کے اندر. سختی کے ساتھ مخالفت کرتے پائے جاتے ہیں اسلام کی اور شریعت کی بنیادی چیزوں کی. تو دونوں ہی کے اندر ریجڈٹی پائی جاتی ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں موت کی علامت ہیں، جسم اور روح کا جدا ہو جانا. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر رحم بھی کیا جا رہا ہے اور خیال بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا. ایک طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے، حقوق العباد، لوگوں کے حق ادا نہیں کیے جا رہے. کوئی ایک طرح سے اچھے کام کر رہا ہے، کوئی دوسری طرح سے اچھے کام کر رہا ہے. تو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ تصویر سامنے آ رہی ہے. نیکی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے لیکن ادھورا ادھورا، انکمپلیٹ. اور اس کے بارے میں قرآن نے تبصرہ کیا ہے، ہم پڑھیں گے آگے. سورہ مومنون میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو حصہ آ گیا وہ اسی پر خوش ہے، سمجھتا ہے کہ کل نیکی بس یہی ہے. ایک بچپن میں پویم پڑھی تھی، شاید کلاس 4 میں یا کلاس 5 میں ہم نے پڑھی تھی، 9 بلائنڈ مین آف ہندوستان. اس میں بڑی مزے کی پویم تھی کہ 9-10 اندھے تھے کسی گاؤں میں، اور وہاں پر ایک ہاتھی آ گیا. وہ گئے ہاتھی کو دیکھنے. ایک اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر پڑا، کسی کا سونٹ پر پڑا، کسی کا کان پہ اور کسی کا ٹانگ پر. سب نے آ کر اپنا تجربہ بتایا. ایک نے کہا ہاتھی ڈھول جیسا ہے، ایک نے کہا ہاتھی رسی جیسا ہے، کسی نے کہا ہاتھی پلر جیسا ہے، کسی نے کہا تھال جیسا ہے. تو بہرحال پویم کے آخر میں لکھا تھا کہ all of them were partly right but all of them were wrong. ٹھیک ہے نا؟ جزوی طور پہ تو سب ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن کلی طور پہ سب غلطی کر رہے تھے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ جو چاروں گروہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ جزوی طور پہ تو صحیح کام کر رہے ہیں لیکن کلی طور پہ غلط ہیں. جب جوڑا جائے گا کمپوننٹس کو تو غلطی کا عنصر، مسٹیک کا ایلیمنٹ زیادہ نمایاں ہے، برائی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، اوور ویلمنگ ہے، اور نیکی جزوی ہے، پارشل ہے، تھوڑی ہے. اب یہ جو آیت اس لحاظ سے بڑی ضروری ہے کہ اس میں نیکی کا کمپریہنسو تصور، نیکی کا جامع تصور دیا گیا ہے کہ نیکی کا تعلق نہ صرف روح سے ہے اور نہ صرف اپیئرنس سے ہے، نہ صرف روح سے ہے
اور نہ صرف جسم سے ہے، اسپرٹ بھی ضروری ہے، اپیئرنس بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نیکی پورے کردار میں اندر باہر ہر طرف سرائیت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ نیکی انسان کے پورے وجود میں سرائیت کر رہی ہوتی ہے، سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک لیونگ فورس کی طرح ہے، ایک آرگینک ہول کی طرح ہے نیکی۔ نیکی کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے، یہ نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی کے ایک حصے میں نیکی ہو اور دوسرے حصے میں نہ ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ تو کمبینیشن ہے بہت ساری چیزوں کا۔ جیسے انسان کا جسم ہے، انسان زندہ اس وقت تک ہے، اس کا جسم اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک سب چیزیں جڑی ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پہ ہاتھ، اب یہ ہاتھ یہاں جڑا ہوا ہے تو کام کی چیز ہے، جسم کا حصہ ہے۔ اب جب یہ ہاتھ کٹ جائے، کہیں اور پڑا ہوا ہو، اب اس کو جسم تو نہیں کہا جائے گا، اب یہ کام کی چیز تو نہیں رہی، اب وہ صرف جسم کا حصہ ہے، وہ جسم نہیں ہے۔ تو نیکی جب ایک حصے میں ہو رہی ہوتی ہے زندگی کے تو وہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی کو پوری زندگی میں موجود ہونا چاہیے۔ تو یہی بات یہاں فرمائی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، لیکن نیکی کیا ہے؟ جو ایمان لائے۔ نیکی کو جوڑ دیا ایمان کے ساتھ۔ اب نیکی کا ایمان سے کیا تعلق؟ نیکی کو سب سے پہلے تو لنک کیا گیا ایمان سے، اس کو بھی سمجھیے۔ دیکھیے، دو الفاظ ذہن میں رکھیے، اچھا عمل اور نیک عمل۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایک ہوتا ہے گڈ ڈیڈ، ایک ہوتا ہے رائچس ڈیڈ، ورچوس ڈیڈ۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ہر اچھا عمل نیک عمل ہوتا ہے۔ ایوری گڈ ڈیڈ از اے ورچوس ڈیڈ، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو یہاں دور کیا جا رہا ہے کہ ہر اچھا عمل نیک عمل نہیں ہوتا، ہر اچھائی نیکی نہیں ہوتی۔ اچھا عمل کیا ہے؟ جس کو لوگ اچھا سمجھیں۔ نیک عمل کیا ہے؟ جس کو اللہ اچھا سمجھے۔ اچھا عمل انسان کو سکون دے۔ نیک عمل وہ جو جنت خریدنے میں مددگار ہو، اللہ کے ہاں یہ کرنسی قبول کر لی جائے، وہ نیک عمل ہے۔ جبکہ اچھا عمل کیا؟ ہر وہ کام جو انسان کو سکون دے اس کو اچھا عمل کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی؟ بہت فائن بات ہے۔ ہمیں کیا تصور ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کام ہم کر رہے ہیں تو حرج ہی کیا ہے، سکون ملتا ہے نا، ہمیں یہ کام کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں سکون مل رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں اس کو۔ تو یہ غلط فہمی ہمیں ہوئی ہے کہ نیکی وہ جو مجھ کو سکون دے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ ابھی قسمیں آئیں گی نیکی کی۔ بعض دفعہ انتہائی نیک کام، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، کیا سکون ملے گا انسان کو اس کے اندر؟ ہجرت کرنا، گھر بار کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو، والدین کو چھوڑ دینا، جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ابھی آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ ہر اچھا کام نیک کام نہیں ہوتا، اور یہ وہ مقام ہے قرآن کا جو ہم کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہے۔ کس طرح کہ نیکی کو ایمان کے ساتھ لنک کیا کہ تم نیک کام کرنا چاہتے ہو نا، تم نیک کام کرنے کی فکر کرو، تم اچھے کام کی فکر نہیں کرو۔ تم یہ فکر مت کرو کہ مجھ کو یہ کام کر کے سکون مل رہا ہے یا نہیں، تم نے یہ غلط سمجھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارا غلط خیال ہے کہ نیک کام وہ ہوتا ہے جس سے مجھے سکون ملے۔ نیکی تو کچھ اور ہی چیز ہے، وہ یہاں بتائی گئی ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں یا ہندو ہیں یا مثال کے طور پہ ایتھیسٹ، جیسے ہٹلر کی بات، تو وہ بھی تو اچھے کام کرتا تھا، بچوں کا خیال کرتا تھا، یا برے سے برا جو انسان ان دا سینس کہ جو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیا وہ چیریٹی ورک نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگوں کو نہیں کھلاتے؟ کیا وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی تو اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ خیال آتا ہے نا؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام نہیں کر رہے۔ کیا کہا گیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ نیکی ہے
کہ تم اپنے چہرے ادھر سے ادھر پھیرو، لیکن صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم چہرے اپنے دائیں یا بائیں پھیر لو، مشرق یا مغرب کی طرف۔ سنایا کس کو جا رہا ہے؟ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، جنہوں نے اتنا ہنگامہ کیا تھا قبلے کی تبدیلی پر۔ وہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، وہ ایک ریچول پر جم گئے تھے، ان کو نیکی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ کوئی اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ قبلہ بیت المقدس رہنا چاہیے، وہ تو ضد کی وجہ سے کہہ رہے تھے، انا کی وجہ سے کہہ رہے تھے۔ تو ایک کام جس میں کہ ضد شامل ہو جائے، انا شامل ہو جائے، یا دکھاوا شامل ہو جائے، یا تعصب یا گروہ پرستی شامل ہو جائے، وہ بھی اللہ کے ہاں وہ کام پھر نیکی کا کام نہیں رہتا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ یہ پہلی چیز، جو ایمان لائے اللہ پر۔ اب اچھا کام نیکی میں کنورٹ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ اللہ سے محبت کرنا یہ نیکی کی ابتدا ہے۔ اللہ کی خاطر کر رہے ہوگے تو نیکی شمار ہوگا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی تمام صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو تمہارے علم میں ہیں۔ تو جو ایمان لایا اللہ کے لیے، ہم بات کرتے ہیں نا للہیت، للہیت یہی تو ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ کام کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا، ہم تو بس کر جاتے ہیں کیونکہ انسانوں کی سفرنگ ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ اچھا کام ہے انسانوں کی سفرنگ دور کرنا، لیکن اگر یہ نہیں سوچا کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہوگا۔ پھر ایک پارسل ہے آپ کے پاس، وہ پارسل آپ پوسٹ کرتی ہیں، کہاں پہنچے گا؟ جس پتے پر آپ نے پوسٹ کیا، جو ایڈریس لکھا ہے وہیں تو پہنچے گا نا۔ جیسے ہر پارسل کے لیے ایڈریس ہوتا ہے، اسی طرح ہر کام کی نیت ہے، نیت کی حیثیت ایڈریس کی طرح ہے۔ جو نیت کریں گے وہیں پہنچے گی چیز۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں تو بس چاہتی ہوں کہ لوگوں کی مشکلات دور ہو جائیں، مجھے نہیں پرواہ کہ یہ نیکی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کا تو مجھے کبھی خیال ہی نہ آیا، تو ٹھیک ہے، وہ اچھا کام ہوگا۔ اسپتال بھی کھل جائیں گے، لوگوں کا علاج بھی ہو جائے گا، لوگ صحت یاب بھی ہو جائیں گے، لوگوں کی بھوک بھی مٹ جائے گی، سب ہو جائے گا، لیکن نیکی تو نہیں ہوگا۔ اسی کا ایڈریس نہیں تھا نا اللہ کا اس کے اوپر، نیت کہاں تھی کہ اللہ تک ہمیں پہنچانا ہے اپنا یہ کام۔ تو نیکی کرنی ہے تو من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے۔ ضروری ہے آخرت کو ماننا۔ اچھا کام اس لیے کرو کہ اللہ کے لیے، اور مجھے آخرت میں صلہ ملے گا، اس کا میرا حساب ہوگا آخرت میں۔ اب کیا ہے؟ گڈ ڈیڈ ورچوس ڈیڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے، اچھا کام نیکی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اس کے لیے اس کو علم چاہیے، اس کو انفارمیشن چاہیے۔ اگر اپنے ذہن میں کوئی تصور بنا لیا یوم آخر کا تو غلطی کریں گے، سوچیں گے آخرت ایسی ہے ویسی ہوگی نہیں۔ تو پھر کیا ضروری ہے؟ اللہ کو جاننے کے لیے اور آخرت کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ اس علم کا اللہ نے انتظام کیا ہے وحی کے ذریعے سے، تو ہمیں ہدایت چاہیے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، آخرت میں کیا چیزیں کام آئیں گی، کیا نہیں کام آئیں گی۔ وہ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں شروع میں پہلے پارے میں کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جو میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو یہ وہی ہدایت ہے۔ اس کا اب ذکر ہے اللہ کیسے انسانوں تک ہدایت پہنچاتا ہے، مجھ تک آپ تک ہدایت کیسے پہنچی، ہم تک کیسے پہنچی، اس کی چین بتا دی، ملائکہ، کتاب اور نبی۔ تو من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور جو ایمان لایا فرشتوں پر اور کتاب پر۔ الکتاب ذکر ہے، کتب کی بات نہیں کی گئی، جمع کی بات نہیں ہے۔ ایک کتاب، الکتاب، اللہ کی دی ہوئی شریعت جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ والنبیین، اور جو نبیوں پر ایمان لایا، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کرتا ہے، فرشتے رسولوں کو لا کر بات بتایا کرتے تھے، اور رسول
لوگوں کو وہ بات بتا دیا کرتے تھے جو کتاب کی شکل میں پھر لکھ لی جاتی تھی. اب یہ بہت ضروری ہے کہ اس چین سے جو چیز ہم تک پہنچی، جو انفارمیشن ہم تک پہنچی، ہم اسی کے اندر اندر رہتے ہوئے نیکی کریں. اس لیے کہ جیسے انسان کے دوسرے ایموشنز ہیں نا، اور جیسے انسان کے ڈیزائرز ہیں، جیسے انسان کے جذبات اور خواہشات ہیں، اسی طرح نیکی کرنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے. جذبہ کہتے ہیں نا، نیکی کا جذبہ، نیکی کرنے کی خواہش ہوتی ہے. نیکی کرنا ایموشن سے تعلق رکھتا ہے، اٹس اے ڈیزائر انسان کے اندر. اور جذبات اور خواہشات تو اندھی بہری ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اپنی حدود سے، اپنی لمٹ سے نکلنے کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے. تو نیکی بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ایک خواہش ہے، ایک جذبہ ہے، بڑا پوٹنٹ فورس ہے نیکی کرنے کا شوق. اس میں بھی خطرہ موجود رہتا ہے کہ کسی وقت یہ نیکی کا جذبہ ضرورت سے زیادہ ایکسائٹ ہو جائے اور قابو سے باہر ہو جائے، لمٹس ایکسیڈ کر جائے، حدود پار کر جائے. اور جب وہ حدود پار کر جاتا ہے تو نیکی اب نیکی نہیں رہتی، وہ برائی بن جاتی ہے، تباہ کن ہو جاتی ہے. جیسے دیکھیں پانی اپنی حدوں میں بہتا رہتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. جب وہ نہر کی حد کراس کرنے لگتا ہے تو طوفان بن جاتا ہے، تباہی کا سبب بن جاتا ہے. اب اسی اللہ ہی کی بات کو ہم لیتے ہیں. اللہ سے محبت کرنا بہت بڑی نیکی. کسی شخص پر اس کا اتنا غلبہ ہو کہ بس اللہ سے لو لگانی ہے. وہ سوچے گا کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے تو میں تو دنیا کے دھندوں میں پڑا ہوا ہوں، باقی لوگوں سے بھی محبت کر رہا ہوں، تو جب تک میں سب کی محبت دل سے نہ نکالوں میں اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا. جذبہ تو بہت اچھا ہے نا. تو کیا کیا اس نے؟ دنیا چھوڑی، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر بیٹھ گیا. اسی سے مناسٹسزم وجود میں آیا، رہبانیت کا نظام. کہاں سے آیا رہبانیت کا نظام بتائیے؟ اسی نیکی کے جذبے کا حد سے بڑھ جانا تھا، لمٹس کراس کر گیا یہ جذبہ. لیکن چونکہ فطرت کے خلاف تھا کہ انسان ساری دنیا سے، تمام رشتوں ناتوں سے کٹ جائے، لہٰذا یہ سسٹین نہ ہو پایا، رہ نہ سکا. اور اس کا زبردست بیک لیش ہوا مناسٹسزم کا، مناسٹک وے آف لائف کا، اور بہت سی برائی وجود میں آئی. کبھی پریسٹس اور ننس کے بارے میں کوئی کتاب اگر آپ کو ملے تو آپ ذرا وہ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا کچھ کیچڑ ہے اور کتنا کچھ ایول ہے جو کہ پھر وجود میں آیا، اس لیے کہ ان نیچرل وے آف لائف انہوں نے اختیار کر لیا، غیر فطری. نہ شادی کرنا، نہ بیاہ کرنا، نہ خاندان والوں سے ملنا، نہ نوکریاں کرنا، نہ کوئی دنیا کا دھندا کرنا. تو یہ کون بتائے گا کہ اللہ سے کتنی محبت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے؟ جو چین آئی ہے نا، والملائکتی والکتابی والنبیین، وہی کے ذریعے سے پتہ چلے گا، رسول بتائیں گے. اسی طرح رسول سے محبت کرنا، چلیں اسی مثال لے لیں، بہت بڑی نیکی. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، یعنی مضمون بتا رہی ہوں آپ کو. تو بہت نیکی ہے، بڑی نیکی ہے رسول سے محبت کرنا. لیکن جب یہ لمٹس کراس کرنے لگتی ہے، حدیں پار کرنے لگتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ رسول کو انسان ماننا گناہ ہو جاتا ہے. کچھ مذاہب میں انہوں نے اپنے رسول سے اتنی محبت کی کہ رسول کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. تو دیکھیں، انیشیلی دیکھیں جذبہ کتنا اچھا ہے، لیکن کیا ہوا؟ حد پار کر گیا، رکا نہ. اور وہ جو نیکی شروع ہوئی تھی رسول سے محبت، وہ شروع تو ہوئی نیکی، لیکن بڑھ بڑھ کر کبیرہ گناہ بن گئی، شرک تک چلی گئی وہ. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، الاشراک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر. انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ایک کامل نمونہ ہو، ایک فریم آف ریفرنس ہو جو کہ نیک اعمال کو صحیح توازن کے ساتھ بتائے، کریکٹ ریشیو پروپورشن ہمیں بتائے. ایک تو یہ بتائے کہ نیکی کہتے کس کو ہیں، پھر یہ بھی ہمیں بتائے کہ کون سی نیکی کتنی کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے. اس کے لیے رسالت کی ضرورت ہے. رسول رول ماڈلز ہوا کرتے تھے،
اور سب سے بہترین رول ماڈل، سب سے بہترین نمونہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر قرآن کی اپنی گواہی موجود ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے.